اب خلفائے راشدین کے دور کو دیکھنا ہے کہ ان پاک ہستیوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیغام کے اوپر کس طرح عمل کیا اور امت کی کس طرح خدمت فرمائی۔ اب تمہیں غلامیت نظر نہیں آتی؟ یہ اسلام کا احسان ہے۔ کبھی قتل کے کفارے کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، کبھی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، کبھی روزوں کے فدیے کے بارے میں غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ رب قدوس عز و جل نے ان بندوں کے اوپر احسان کیا کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا، اور میرے آقا علیہ السلام آپ نے ذات پات کے نظام کو ختم کر کے میرے آقا علیہ السلام نے جس معاشرے کی تشکیل کی، اس معاشرے کے اندر عزت کا معیار جو تھا وہ رب کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، عاشق صادق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور حکومت کے اندر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ایک اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان کو جانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ لوگ تو غلاموں کو پاس بیٹھاتے تک نہ تھے۔ افسر جو ہوتا ہے وہ درجہ فوق کے ملازم کو اپنی سیٹ میں برابر نہیں بیٹھاتا، لیکن دیکھیے آقا نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لشکر کو روانہ کیا۔ لشکر ابھی روانہ ہی ہوا تھا، مدینہ طیبہ کے اندر تھا کہ آقا نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لشکر واپس آ گیا۔ اب لشکر کی روانگی کا مسئلہ آیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اس لشکر کا امیر بنایا تھا، اور اس لشکر کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کی قیادت کے اندر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے تھے۔ اب اسلام نے کیا عزت دی ہے کہ ایک غلام ہے وہ لشکر کا امیر ہے۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے کڑیل جوان ان کے سپاہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان نے مشورہ دیا، امیر المومنین آپ اس لشکر کو روانہ نہ کریں۔ تم کہتے ہو؟ ابو بکر انصاف کرنے والے نہیں تھے؟ وہ عقل سے محروم سوچ کے مالک ہے جو یہ کہتے ہیں ابو بکر انصاف نہیں کرتے۔ ابو بکر کا انصاف دیکھو، غلاموں سے کتنا حسن سلوک ہے۔ تمہارے سوچوں کے اندر ہے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے؟ واللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حق نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ ان کا یہ حکم تھا، واللہ مجھے اپنی رشتہ داری اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رسول اللہ کی رشتہ داری پیاری ہے۔ یہ تو اسامہ بن زید ہیں جو غلام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان نے کہا امیر المومنین آپ اس لشکر کو روانہ نہ کریں۔ فرمایا نہیں، جنگل کے درندے مجھے کھا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے اگرچہ اس کا امیر غلام ہے لیکن میں اس کو روک نہیں سکتا۔ اب صحابہ کرام رضوان دوبارہ آ گئے، امیر المومنین آپ ایسا کریں
اسامہ بن زید کو تبدیل کر دیں، چلو آپ نے لشکر بھیجنا ہی ہے تو اسامہ کو رہنے دیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر شاید اس طرح کی بات ہوگی کہ یہ غلام ہے، یا لوگ باہر کہیں گے کہ غلام کو امیر بنا دیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلال کے اندر آ گئے، فرمایا جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، جس کا امیر میرے آقا نے اسامہ بن زید کو بنایا ہے، ابو بکر کے لیے یہ آسان ہے کہ جنگل کے درندے تو کھا جائیں لیکن اسامہ بن زید کو ہم وہاں نہیں ہٹا سکتے۔ اب یہ غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک ہو رہا ہے۔ لوگ تو حکومت کرتے ہیں تو اپنوں کو نوازتے ہیں، وزیروں کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، بڑے بڑے سکیل والوں کی بڑھاتے ہیں، چھوٹوں کا کوئی نہیں سوچتا۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے صحابہ نے جو فیض حاصل کیا، غلاموں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ غلاموں تو کوئی کسی کھاتے میں شمار بھی نہیں کرتے تھے۔ اب تیسری بات آ گئی، ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، میں اسامہ بن زید کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب اسی لشکر کے اندر عمر بن الخطاب سپاہی تھے، انہوں نے کہا جی آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ مدینے کے اندر رہ جائیں، ان کی ضرورت ہے مدینے کے اندر۔ اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لشکر کے امیر ہیں اسامہ بن زید، ان سے ہم اجازت مانگتے ہیں، اگر اسامہ بن زید عمر بن الخطاب کو یہاں پر رہنے کی اجازت دیں گے تو ابو بکر بھی اجازت دے گا، اگر اسامہ بن زید لشکر کے اندر امیر المومنین عمر کو واپس آنے کی اجازت عطا نہیں کرتے، ابو بکر اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اسامہ بن زید کو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور ان سپاہیوں کا تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن الخطاب اگر مدینہ طیبہ کے اندر رہے ہیں تو اسامہ بن زید کی اجازت سے رہے۔ اب مسلمان دل کے اندر سوچ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق فیصلے فرما رہے ہیں، اور ایک مولوی کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں ابو بکر کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے، آپ فرماتے ہیں خلافت راشدہ کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تتمہ تھا کہ ظاہری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمایا کرتے تھے، لیکن حضور جب قبر کے اندر چلے گئے اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا تھا، صحابہ خلافت راشدہ والے وہ اگر فیصلہ کرتے تھے حضور کے اشارے کو دیکھ کے فیصلہ فرماتے تھے۔